تشریف لائے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ تمام حضرات کو اس ساری صورتحال کی سنگینی کا 40,000 بل آیا ہے، وہ 4 لاکھ پہ چلا جائے گا، تو آپ کس طرح افورڈ کر سکیں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے جو ہم نے سائن کیا ہوا ہے، وہ معاہدے کی روح سے یہ پہلے ہمارے ساتھ مشاورت کریں۔ اگر 6 مہینے پہلے حکومت کو پتا تھا کہ ہم نہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 11:30 بجے ساتھ میرے راولپنڈی ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین جناب ممتاز احمد صاحب ہیں، مرکزی ریسٹورنٹ کے جناب احمد خان صاحب ہیں، بحریہ اتحاد کے صدر جناب عطا اللہ حاجی عطا محمد صاحب ہیں، اور راولپنڈی بر کی جو ریسٹورنٹ انڈسٹری سے منسلک تاجر کمیونٹی ہے وہ آج یہاں پہ موجود ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم ایشو کے لیے یہاں آئے ہیں۔ آج ہمارا جو مسئلہ ہے، جو بیسک کاروبار ریسٹورنٹ کا چلتا ہے، وہ ہمارا چولہا ہی سوئی گیس سے جلتا ہے۔ محکمہ سوئی گیس کی طرف سے ایک نوٹس جو 25 اکتوبر کو نکالا گیا ہے، وہ نوٹس یہ ہے کہ ہمارا SNGPL کے ساتھ قدرتی گیس کا 1962 کا معاہدہ ہے، جس کے مطابق وہ ہمیں سوئی گیس پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کے ہم نے لاکھوں روپے سیکیورٹی دی ہوئی ہے، جس کی کم از کم سیکیورٹی کمرشل جو میٹر ہے اس کی 3 لاکھ سے لے کے اور 40 لاکھ تک کی سیکیورٹی ہم ریسٹورنٹ کے لوگوں نے جمع کروائی ہوئی ہے۔ آج یہ لیٹر جو محکمہ سوئی گیس کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، 25 اکتوبر کو یہ لیٹر جاری کیا گیا ہے، اور اس لیٹر میں یہ لکھا گیا ہے کہ 31 اکتوبر تک کے لیے آپ RLNG پر شفٹ ہو جائیں۔ اگر آپ شفٹ نہیں ہوں گے تو آپ کے سوئی گیس کے جو کنیکشن ہے وہ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا۔ پاکستان کے اندر ایک قانون موجود ہے، ایک قانون کے مطابق سارا کام کیا جاتا ہے۔ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ اقدام کیوں اٹھایا گیا ہے۔ کیا اس انڈسٹری کے لوگوں کو روڈ پہ لانے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے؟ اب چونکہ ہم کاروباری لوگ ہیں اور پہلا جو ہمارے پاس آپشن تھا وہ ہم نے میڈیا کے ذریعے اس بات کو پورے ملک کے لوگوں تک پہنچانا تھا، اعلیٰ حکام تک ہم اس بات کو پہنچا رہے ہیں کہ یہ جو ظالمانہ اقدام اٹھایا گیا ہے اس کو فی الفور مسترد کیا جائے۔ کیوں کہ ہماری جو اس وقت سوئی گیس ہے، قدرتی گیس SNGPL، اس کا ٹیرف ہے 1283 روپے، اور ہمارے پاس گیس بھی یہی موجود ہے جو ہماری پائپ لائن میں سپلائی آتی ہے۔ اسی گیس کو محکمہ اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے چینج کر کے RLNG میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے، جبکہ RLNG جو سا ہے اس میں 4783 روپے فی MMBTU پہ وہ کنورٹ کر رہا ہے۔ یہ انتہائی ایک ظالمانہ اقدام ہے جس کے ذریعے سے آپ کا جو سوئی گیس کا ٹیرف ہے وہ 350 گنا بڑھ جائے گا۔
میں اس کی سمپل مثال اس طرح دیتا ہوں کہ جو 3 لاکھ روپے کا بل جس کا آتا ہے وہ بل اسی گیس پہ 12.5 لاکھ روپے ہو جائے گا. تو اتنی کمائی تو ریسٹورنٹ میں ہے نہیں کہ اس کی جو نا ان لوگوں کو اتنے ہائی ٹیرف پہ لے جایا جائے. RLNG ایسا ٹیرف ہے جسے سیمنٹ فیکٹریوں نے شروع میں لیا لیکن وہ اس کو نہیں ادا کر سکے تو انہوں نے اس RLNG ٹیرف کو ختم کر دیا, اپنے میٹر کٹوا دیے. تو چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ جہاں پہ 8-10 خاندانوں کا روزگار چلتا ہے وہ کیسے اس کو بحال رکھ سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریسٹورنٹ انڈسٹری کے ساتھ پاکستان کے لاکھوں لوگ منسلک ہیں. سب سے زیادہ پاکستان میں اگر کوئی ملازمت فراہم کرتا ہے تو وہ یہ ریسٹورنٹ انڈسٹری ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ دیہات لے لیں, گلی محلہ لے لیں, وہاں پہ بھی ریسٹورنٹ موجود ہوگا. اس ریسٹورنٹ کے ساتھ 8-10 لوگ کام کر رہے ہوں گے. وہ 8-10 لوگ نہیں, وہ 8-10 خاندانوں کو پالتا ہے. جو 8-10 خاندانوں سے لے کے ہزاروں خاندان ایک ایک ریسٹورنٹ کے ساتھ منسلک ہیں, ان کی بے روزگاری کا کیا عالم ہوگا. آج ملک میں جو بے روزگاری کی وجہ سے آئے روز آپ جو دیکھتے ہیں کہ یہ جو چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, اس چوریوں ڈکیتیوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ روزگار نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جب ان کے گھر میں بچے ان کے بھوکے بلبلاتے ہیں تو وہ شریف لوگ مجبور ہوتے ہیں اور وہ چوریوں ڈکیتیوں کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ایسا ایک اقدام اٹھا کے لاکھوں خاندانوں کو بے روزگار کرنے کی طرف لے گئے. اب میں آپ کو اس میں بتاؤں, اس کی وجہ سے 27 لاکھ جو کنیکشن ہے کمرشل وہ ختم ہو رہا ہے. 27 لاکھ کنیکشن جب ختم ہوگا تو اس کے ساتھ آپ اندازہ کریں کہ کتنے لوگ ہوں گے. اگر میں راولپنڈی کے ایک چھوٹے سے ایریے میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں تو 2700 ریسٹورنٹ کا کنیکشن ہے جو اس وقت بند ہونے جا رہا ہے. اس میں کسی ریسٹورنٹ کے ساتھ 1000 لوگ ہیں, کسی ریسٹورنٹ کے ساتھ 500 لوگ ہیں. جو سب سے چھوٹا ریسٹورنٹ ہے گلی محلے کا اس میں بھی 10-10 لوگ ہیں, وہ 10-10 خاندان ہیں. یہ اس انتہائی اقدام کی وجہ سے یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. اس پہ ہم میرے ساتھ دیگر جو تاجران ہمارے بیٹھے ہیں وہ سب بات کریں گے اور اینڈ میں ہم آپ کو اپنا لائے عمل دیں گے کہ اس کے خلاف ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. تو میں ابھی جناب شاہد غفور پراچا صاحب جو مرکزی انجمن تاجران پنجاب کے صدر ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ بڑی تفصیل کے ساتھ فاروق صاحب نے اپنا مسئلہ بیان کیا, یہ مسئلہ ریسٹورنٹ کے تمام پاکستان کے جتنے کام کرنے والے ہیں, بزنس کرنے والے ہیں, ان کے لیے ہے. اور اسی طرح یہ ملک دودھ بیچنے والے جو پورے پاکستان میں ہیں یہ ان کا بھی مسئلہ ہے. اور اسی طرح بیکری کے ساتھ جن کا تعلق ہے یہ مسئلہ ان کے حوالے سے بھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں, روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں. اور پچھلے تقریباً 2.5 سال ہو گئے کووڈ کا ٹائم اور اس کے بعد سے لے کے اب تک ریسٹورنٹ اور دیگر کھانے پینے کے جو کاروبار ہیں وہ انتہائی متاثر ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت جس مشکل صورتحال سے گزر رہے تھے, یہ جو اس وقت یہ نیا آرڈر آ گیا یہ انتہائی ظالمانہ اقدام ہے. اور میں جو اس کے منسٹر ہیں, جو ان کے ذمہ داران ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ لوگ ریسٹورنٹ کے لوگوں کو اور دیگر متعلقہ جو کاروبار ہیں ان کو زندہ درگور کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے بزنس کو بند کروانا چاہ رہے ہیں. اور اس ملک کے اندر جب پہلے ہی لوگوں کو روزگار ملنا مشکل ہے, لوگوں کا گزر اوقات ہونا مشکل ہے, تو کیا ریسٹورنٹ کے اندر جو لاکھوں لوگ پورے ملک میں ملازمت حاصل کیے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے لوگ جو مشکل سے اپنا رزق چلا رہے ہیں, کیا ان کا رزق بند کرنے کا ان کا کوئی فیصلہ ہے؟ اختیار تو اللہ کے پاس ہے, لیکن شاید ان کو ان لوگوں کا احساس نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر فیصلے واپس نہ لیے گئے
تو پورے ملک کی کاروباری برادری اپنے ریسٹورنٹ کے لوگوں کے ساتھ، بیکری والے لوگوں کے ساتھ، ملک کے جو بیچنے والے ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے، اور جہاں اور جب یہ اعلان کریں گے احتجاج کا، تمام پاکستان میں، صرف پنجاب کی میں بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان میں، چونکہ یہ جو شروعات کی گئی ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد کے حوالے سے کی گئی کہ یکم تاریخ تک، 1 نومبر تک ان کو ٹائم دیا گیا ہے، اس کے بعد یہ دھمکی دی گئی ہے کہ ہم آپ کے میٹر اتار لیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کون میٹر اتارنے آتا ہے۔ جو میٹر اتارنے آئے گا پھر ہم اس سے نمٹنا بھی جانتے ہیں۔ اور میں یہاں پہ اپنے تمام ریسٹورنٹ کے دوستوں کو، دودھ بیچنے والوں کو، بیکری کے دوستوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انجمن تاجران راولپنڈی ہو، مرکزی انجمن تاجران پنجاب ہو، اسی طرح آل پاکستان انجمن تاجران آپ کے ساتھ ہوگی۔ آپ جو فیصلے کریں گے انشاءاللہ ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور ہم یہاں پہ ایک بات پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف صاحب سے کرنا چاہتے ہیں کہ خدارا آپ دیکھیں کہ اس وقت ملک کے اندر گزر اوقات کس مشکل طریقے سے ہو رہی ہے، اور اگر آپ 400% گیس کے ریٹوں میں اضافے کو نہیں روکیں گے تو جو مہنگائی کا طوفان کا سلسلہ جو لاب منتنائی ہے اور رک نہیں رہا تو اس کا اینڈ کہاں پہ ہوگا؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو آپ سڑکوں پہ لانا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کے وزراء یا آپ کے انتظامیہ کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہوٹل، ریسٹورنٹ اور تمام کاروباری لوگ، چاہے وہ دودھ بیچنے والے ہیں، چاہے وہ بیکری والے ہیں، کیا وہ سڑکوں کو بلاک کر دیں پورے پاکستان میں؟ یہ صرف ایک شہر کا یا ایک علاقے کا معاملہ نہیں۔ تو میں مطالبہ کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے کہ فوری طور پر اس حوالے سے متعلقہ جو ذمہ داران ہیں، ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن اور دیگر، ان کو میٹنگ کا ٹائم دیں، ان کے مسائل کو سنیں اور ان کے مسائل کو حل کریں تاکہ یہ اپنے بچوں کا رزق حلال کما سکیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام طارق خان جدون ہے، میں پریزیڈنٹ ٹو راولپنڈی چیمبر آف اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹری۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری فاروق صاحب نے جو اپنی مشکلات کا یہاں پہ بیان کیا ہے، راولپنڈی چیمبر آف اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹری سب سے پہلے تو ان کے جتنے بھی مطالبات ہیں ان کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیڈر، میرے قائد جناب ملک شاہد غفور پراچا نے مکمل تفصیل کے ساتھ اپنا جو ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، یہ جو چھوٹی انڈسٹری ہے، ریسٹورنٹ ہیں، بیکریز ہیں، ملک ایسوسی ایشن ہے، تندور ہیں، ان کے ساتھ کتنے لوگوں کا روزگار منسلک ہے۔ ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را سوچیں، پہلے ملک کے حالات، اکانومی پوری تباہ ہوئی پڑی ہے، کوئی سنبھالا نہیں ہے، ڈالر کی پرائس کدھر جا رہی ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، آپ کیا کرنے چاہ رہے ہیں؟ SNGPL کا ایک ایگریمنٹ ہے ان لوگوں کے ساتھ، آپ اس ایگریمنٹ کو کدھر لے کے جائیں گے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہفتے کے اندر نوٹس دیں اور اس کے بعد آپ کہیں جی ہم ڈسکنیکشن کر دیں گے؟ میرا لیڈر نے کہا ہے کہ ہم اگر کوئی میٹر کاٹنے آتا ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ پھر خدارا تاجروں کے ساتھ پہلے بہت زیادتی ہو چکی ہے، ہم نے کورونا میں جو ہم نے مشکلات تھیں اس کے اوپر ہم نے سفر کیا ہے، پہلے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، ڈیلی ویجز کے اوپر لوگ کام کرنے والے ہیں، ریسٹورنٹ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، یہ لوگ مشکل میں ہیں اس وقت۔ گھی کا ریٹ دیکھیں، دیگر اشیاء دیکھیں، آٹا دیکھیں، چینی کا ریٹ دیکھیں، کدھر یہ چیزیں چلی گئی ہیں؟ مہنگائی کی ریشو اس وقت ملک میں کیا ہے؟ اوپر سے آپ ان کو یہ نئے آپ کنیکشن کے اوپر لا رہے ہیں جس کا ٹیرف مہنگا ہے۔ آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان کی ایسوسی ایشن جو ہے یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ راولپنڈی اسلام آباد کا مسئلہ نہیں ہے۔ جناب وزیر اعظم، ہم وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کرتے ہیں
कि मुतलका मिनिस्टर साहब को ये हुक्म सादर करें कि इनके साथ फिल फौर रब्ता करें और इनके मसाइल को सुने और इस मसले को ख़त्म करें। अदरवाइज मुल्क पहले बहुत मसाइल में है, ये लोग भी रोडों पे होते हैं, हम क्या करेंगे? आपसे अपील करते हैं कि इनके मसाइल को सुने, हमें मजबूर ना करें हम रोडों पे आए। हम लोग अपना हक लेना जानते हैं और लेंगे इंशाल्लाह। ये ज्यादती है, टैरिफ पहले बहुत बढ़ चुका है। आप खुदारा इनके बात सुने और इनको मौका दें और इनके मसाइल को हल करें। बहुत शुक्रिया। मैं मरकज़ी रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जानिब से अता मोहम्मद ख़ान आपसे मुखातिब हूँ। हमारी जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है वो पिछले, जैसे प्राचा साहब ने फरमाया, पिछले 3-4 साल से ज़वाल पजीर है। हमारी रेस्टोरेंट पे हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं। फिर सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए तमाम महकमे बने हुए हैं, जिसमें ओल्ड एज बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी, टूरिज़म, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, हर वो टैक्स तो हम दे रहे हैं। और इस वक्त महंगाई का ये आलम है कि हर चीज़ महंगी हो चुकी है। क्या 400 गुना जब गैस बढ़ाई जाएगी, क्या वो एक दाल की प्लेट का रेट कहाँ जाएगा? यानी इसका मतलब ये है कि गरीब आदमी को ही पीसा जा रहा है। किस एजेंडे के तहत? ये हमारा सवाल है कि क्यों गरीब के साथ जुल्म किया जा रहा है, क्यों उसको इस इंडस्ट्री के दरपे हुए में कि इसको बंद किया जाए। या तो वो टारगेटेड है तो इसको वैसे ही ताला लगा दें, क्योंकि इसलिए पुरा का टैक्स अलग है, सेल टैक्स अलग है, ओल्ड एज बेनिफिट अलग है, सोशल सिक्योरिटी अलग है। जबकि हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी के जो लाइसेंसेस है, जो 4,000 रुपया देता था, आज 35,000 रुपये पे चला गया। इस इंडस्ट्री को टारगेट किया हुआ है। इसकी वजह, मेरे कायदीन बैठे हुए हैं, इसकी वजह हम ये सवाल करते हैं, क्या हम अपने रेस्टोरेंट बंद करके हम चोर और डकैत डेवलप करें? जो हमारे पास मुलाजमीन हैं उनको डकैतियों की ट्रेनिंग दे दें? हलाल तो आप कमाने नहीं दे रहे हैं। किस जगह से हम हलाल कमाएं कि आप जो कुव्वत खरीद है किसी कस्टमर की उससे भी निकाल रहे हैं। ये छोटे छोटे से रेस्टोरेंट हैं, ये पराठा खाने वाले, दाल सब्जी खाने वाले, अब जो 100 रुपये की प्लेट है वो 400 रुपये की लेगा। अगर आप 400 रुपया गैस बढ़ाएंगे, 400 गुना बढ़ाएंगे, तो वो तो 400 रुपये पे जाएगी। घी का पहले लीटर 150 रुपये का था, आज 450 रुपये का है। हर चीज़ में इसी तरह आपने टैक्स बढ़ा दिए। बिजली का रेट बढ़ा है तो साथ ही सेल टैक्स बढ़ गया है। क्यों जी? आपका बिजली का बिल, वकील से कहे जी कि भाई पिछले महीने तो मैंने 25,000 रुपया दिया था, अब इस महीने 55,000 क्यों दूं? नहीं जी, आपका बिल जो ज्यादा आ रहा है, बिल तो किसी वजह से ज्यादा आ रहा है। भाई उन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट डाल दी है। गैस के मीटर हमारी मलकियत हैं। जैसे फारूक साहब ने फरमाया कि 3 लाख से लेके 40 लाख रुपए तक हमारी एडिशनल सिक्योरिटियां उनके पास पड़ी हैं। हम तो वो तावन करने वाले लोग हैं जो रेस्टोरेंट वाले हैं कि एडिशनल सिक्योरिटी का नोटिस आता है और बिल में पता लगता है जी 4 लाख रुपए आप जमा कराएं, जो करंट बिल है इसके साथ 4 लाख जमा कराएं। हमारे तो खरबों रुपए आप लोगों के पास हैं। आप तो एक दिन बिल लेट होता है, अगर वो लाख रुपए का बिल है 1,11,000 रुपए लेते हैं, फिर जो हमारे 40 लाख रुपए, उसका इंटरेस्ट कहाँ गया? हम सूद खोर नहीं है, आप सूद खा रहे हैं, हम सूद खोर नहीं है। लेकिन हमारे हक के लिए आज ये लोग, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 300 से 400 लोग आए हुए हैं। अब ये देख लें, हम शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया का और मीडिया टीम का कि उन्होंने हमें 35-40 बंदों की जगह पे हमें 200-300 बंदों की बैठने की जगह, यहाँ खड़े होने की जगह दे दी। ये आलम देखें, ये रेस्टोरेंट का एक मालिक आया हुआ है। जिस दिन रेस्टोरेंट के मुलाजिम और उसके वर्कर, बर्तन धोने वाले, सफाई वाले, वेटर जिस दिन रोडों पे निकल आए तो फिर ये धरना भी भूल जाएंगे। मत तंग किया जाए, हम लोगों को मत तंग किया जाए, हमें रिस्क हलाल कमाने दिया जाए। मैं अपने मरकजी कायदीन से मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि वो रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ खड़े हैं, मजदूर के साथ खड़े हैं, वो एक ताजर के साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह जहाँ पे हमारी जान भी जाएगी, हम अपने कायदीन की आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे और अपने मजदूर के साथ थे, हैं और रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मेरे कायदीन ने सारी बातें आपके सामने रखी हैं, मैं एक गुजारिश करता हूँ, जहाँ भी मसला, हर जगह मसाइल आते हैं, मुल्क बंदा एक चला रहा है, उसको मसले का पता है,
اور ان مسائل کے حل کا طریقہ کار موجود ہے. اگر کوئی چیز، کوئی آفت، کوئی حادثہ آ جاتا ہے تو وہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے اس کا حل تلاش کرتا ہے. ہمارے ہاں یہ طریقہ اپنایا گیا ہے کہ ایک چھری ہماری گردن پہ رکھ دی گئی ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے ہر صورت، نہیں تو میٹر اتر جائے گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم یہ بتائیں گے کہ اس طرح نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ کے فضل سے اگر ہمارے ساتھ یہ بیٹھیں، 6 مہینے پہلے ہمیں یہ طریقہ کار بتاتے، 6 مہینے پہلے ان کو پتہ تھا کہ ہمارے پاس گیس نہیں ہے، تو اس وقت کیوں نہیں رابطہ کیا گیا کہ آلٹرنیٹ پہ جانا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ بات سننے کو تیار نہیں ہیں. یہ اتنے لوگ جمع ہوں گے، آپ دھرنے ورنے اور یہ سارا کچھ یہ کنٹرول کر رہے ہیں. میں وزیر اعظم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے جو بھی مشیر ہیں، جو آپ کو مشورہ دے رہے ہیں یا بیوروکریسی ہے، وہ آپ کو فیل کرنے پہ تلی ہوئی ہے. خدا را آپ ہمیں ڈائریکٹ بلائیں، ہماری بات سنیں اور جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو ان کے ساتھ بٹھا کے مسئلہ حل کریں. یہ میری گزارش ہے. اس کے بعد ہم اگلا لاہ عمل انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. آپ تمام حضرات سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جاگتے رہیں. جس وقت آپ کو کال دی جائے جہاں پہنچنے کی، پراچا صاحب جس طرح مرکزی ہمارے لیڈر ہیں یہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اور ہر جگہ پہنچیں گے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہم کھڑے ہیں، ہم سوئیں گے نہیں، جاگتے رہیں گے، اور آپ نے بھی انشاءاللہ جاگتے رہنا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں میں بہت شکر گزار ہوں تمام حاضرین کا جنہوں نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا. اور میں آئندہ بھی امید کرتا ہوں کہ جہاں بھی آپ کو بلایا جائے گا یا کال دی جائے گی آپ پہنچیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی، جیسے کہ آپ کو سب ہمارے ساتھ پراچا صاحب اس کی چیک کریں. جی، جیسے کہ میرے ساتھ مرکزی انجمن تاجران پنجاب کے ملک شاہد غفور پراچا صاحب نے، طارق جدون صاحب نے اور باقی تمام ساتھیوں نے اپنے مسائل پہ بات کی. تو اب میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر یہ ظالمانہ اقدام جو محکمہ سوئی گیس کی طرف سے نکالا گیا ہے اور اس کے تحت 27 لاکھ جو کنزیومر ہے اس کا کنیکشن کاٹنے کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. یہ 27 لاکھ لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو صرف نادرن ایریا کے ہیں، سوئی نادرن میں ہیں. سوئی صدرن کی بات نہیں کر رہا، سوئی نادرن میں وہ سب لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. اور یہ جو کنزیومر ہیں ہمارے، جو سوئی گیس کے کنزیومر ہیں، یہ تمام لوگ ان کے ساتھ جو منسلک وینڈر ہیں وہ بھی، ہمارے ملازمین بھی، اور ہم تمام لوگوں کو یہ رابطے کر چکے ہیں. ہمیں تو آج کا سب لوگوں نے کہا تھا کہ آج آپ احتجاج کی کال دیں. ہم پورے پنجاب سے سب لوگ اسلام آباد پہنچیں گے. ہم نے آج کی کال صرف اس نزاکت کو بامتے ہوئے کہ ملک ایک مشکل صورتحال میں ہے، اس وقت سیاسی جو ایک انتشار ہے اس کے کو زیادہ بڑکایا نہ جائے، اس لیے ہم نے وہ کال آج نہیں دی، ورنہ سب لوگ یہاں پہنچنے کے لیے تیار تھے. آج بھی یہاں جو لوگ میرے ساتھ موجود ہیں یہ ہر ایک ریسٹورنٹ کا ایک ایک مالک آیا ہے اور یہ مختلف ایریا سے آئے. ہم نے پنجاب کے لوگوں کو منع کیا کہ آپ نہ آئیں. اب ایسے ہے کہ اگر حکومت نے اگلے 2 دن میں یہ نوٹیفیکیشن معطل نہ کیا تو 31 اکتوبر کو ہم مجبور ہوں گے کہ اپنے پورے پنجاب کے لوگوں کو کال دیں. اس 27 لاکھ کنزیومر کو ہم ساتھ لے کے اسلام آباد آئیں گے. لہذا وزیر اعظم صاحب اس بات کو سن لیں، جلد از جلد اگلے 2 دن میں اس نوٹیفیکیشن کو معطل کروائیں. اگر آپ 30 تاریخ تک اس نوٹیفیکیشن کو معطل نہیں کریں گے تو 31 اکتوبر دن 3 بجے پورے پنجاب کا جو 27 لاکھ کنزیومر ہے اس سوئی نادرن کا، وہ سارا اسلام آباد میں موجود ہوگا، آئے گا اپنا حق لینے کے لیے. لہذا ہم آپ کو 2 دن کا ٹائم دے رہے ہیں. 2 دن کے اندر اس نوٹیفیکیشن کو
मुअत्तल किया जाए। मैं जनाब मीडिया के जितने भी हमारे भाई आए हैं उन सब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमारी बात को सुना, और आपसे हमारी ये अपील है कि आला हुकाम तक हमारी ये बात पहुंचाई जाए। इसी मौका पर मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि ये लाखों खानदानों का मसला है। चीफ जस्टिस साहब, इस नोटिस पे जो 5 दिनों के शार्ट नोटिस दिया गया है, इस पर फौरी सो मोटो एक्शन लें और पाकिस्तान के लाखों खानदानों को बेरोजगार होने से बचाएं। बहुत शुक्रिया जी। अपने मुजाहरे की